السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پیارے بھائی رائے اعظم علی فرام ضلع اکاڑا، سوال آپ کا زرعی فارم یا آپ کے نرسری فارم یا یوٹیوب چینلز کے حوالے سے. آپ نے یہ بھائی کی چند وائسیں بھیجی ہیں جن کا تعلق آپ نے بتایا کہ ضلع گجرانوالہ سے ہے. اس بھائی کے کچھ اشکالات ہیں آپ کے زرعی فارم یا آپ کی نرسری کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کے حوالے سے اور آپ کے یوٹیوب چینل کے حوالے سے اور اوور آل یوٹیوب یا گوگل ان چینلز کے حوالے سے. اس بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور اس بھائی نے شروع میں یہ کہا، بلکہ اپنی ان وائسوں کے اندر 2 مرتبہ شاید کہا کہ میں عالم نہیں ہوں. جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہ میرے اس بھائی کو تقوی کا ہیضہ ہوا ہے، یعنی تقوی اوور لوڈ ہوا ہے، معذرت کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ بھائی کہتا ہے کہ میں مسلمان جب کہوں تو میری مراد اہل توحید ہوتی ہے. یعنی اس بھائی کے نزدیک ہم یہ سمجھے کہ صرف مسلمان اہل حدیث ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو دیگر کلمہ پڑھنے والے ہیں دیوبندی بریلوی وہ بھی مسلمان ہیں، عقائد کی خرابی اپنی جگہ پر. اس بھائی کا یہ اشکال ہے کہ آپ کاشتکاروں کو مشورہ دیتے ہیں اور آپ اپنی نرسری میں موجود پودے بیچتے ہیں کاشتکاروں کو، اور اس پر اس بھائی نے کہا کہ جنہیں آپ مشورہ دیتے ہیں اور جنہیں آپ اپنی نرسری کے پودے بیچتے ہیں وہ آگے سود پر یہ معاملہ کرتے ہیں، جبکہ اس بھائی کے پاس سوائے گمان کے کچھ نہیں ہے. جتنی اس نے گفتگو کی کہ رائے اعظم علی یا کوئی بھی شخص ہے وہ کاشتکاروں کو مشورہ دیتا ہے، یا کوئی بھی شخص جو کہ نرسری فارم رکھتا ہے اور یا کوئی بھی چیز خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، جبکہ ایٹم اپنے آپ میں حلال ہے جیسے آپ کی نرسری فارم اور آپ کا پودے بیچنا. تو اس بھائی کا کہنا ہے کہ جن کاشتکاروں کو، جن زراعت سے تعلق رکھنے والوں کو آپ مشورہ دیتے ہیں وہ سود کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ صرف اس شخص کا ایک گمان ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. رہ گیا معاملہ کہ آگے کوئی چیز خریدنے کے بعد سود پر معاملہ کرتا ہے یا آپ نے مشورہ دیا کاشتکار کو اور وہ کسی بھی طریقے میں اگر سود کے اندر ملوث ہے یا معاشرے کے اندر معاشرہ مسلم معاشرہ ہو یا کافرانہ معاشرہ ہو، ایک معاشرے کے اندر مختلف قسم کے عمل رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو یہ بات صرف گمان پر ہی مبنی ہے کہ جناب آگے لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں یا ایسا. اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ کاشتکار یا زمیندار، وہ چاول ہو، کپاس ہو، گندم ہو، جو ہو، گھاس ہو، چارہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، بیچنے والے نے تو وہ چیز بیچنی ہے. آگے اگر کوئی معاملہ سود پر کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے. کاشتکار ہے یا زراعت سے تعلق رکھنے والا ہے یا کسی بھی معاملے کے اندر مشورہ دینے والا ہے، جب رائے اعظم علی بھائی کا کام اپنے آپ میں درست ہے، یہ وہ پودا بیچتے ہیں جس پودے پہ حرام ہونے کا فتویٰ کوئی نہیں ہے، یہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس مشورے کے اندر کوئی حرام کا معاملہ نہیں ہے. اب ایک کلاس میں ایک استاد سے پڑھنے والے 20 لوگ ہوتے ہیں، یا ایک استاد اور ایک ٹیچر اپنی پوری جو ٹیچرنگ کی لائف ہے وہ 50 سال یا 70 سال یا جتنا بھی عرصہ ہوا اس میں اس نے ہزاروں لوگوں کو الف با تا ABC 1 2 3 پڑھایا. اب اگر کوئی شخص جسے
معذرت کے ساتھ تقوی کا حیضہ ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ جناب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، آپ اسکول پڑھا رہے ہیں، آپ کالج پڑھا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں، جو آپ سے الف با تا، خیر اسکول میں الف ب ت ہوتا ہے، جو آپ سے الف ب ت پڑھ کر جا رہا ہے، جو آپ سے ABC پڑھ کر جا رہا ہے، جو آپ سے 1 2 3 پڑھ رہا ہے، یہ جا کر بینک میں ملازمت کرے گا، تو لہذا ٹیچر کا پڑھانا حرام ہوا، تو یہ کیا ہوگا؟ تقوی کا حیضہ ہوگا، ہے جی، یہ خود ساختہ یا اوور لوڈ تقوی ہوگا، اور اسلام نے ہمیں میانہ روی میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ ABC اور الف با تا اور 1 2 3 پڑھنے کے بعد، ہاں جی، بھلے کوئی ABC پڑھا ہوا ڈرون کنٹرولر بن کر مسلمانوں پہ ڈرون مارے، اس کا ٹیچر کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، نہ ٹیچر کے ذمے یہ چھان بین ہے، نہ ٹیچر کے ذمے مستقبل میں یہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ ایسی چھان بین کرے کہ جناب آپ نے ABC پڑھ کر بینک میں نہیں جانا۔ تو میرے بھائی، یہ خلاف توقع تقوی ہے، وہ تقوی ہے کہ جس کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے نہیں بنایا؟ پہلی آیت جو میں پڑھ چکا، اس سوال میں جواب میں دوسری آیت، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس لیے رائے اعظم علی یا کوئی بھی XYZ شخص ہے، وہ پودا بیچے، وہ گندم بیچے، وہ چاول بیچے، وہ کپاس بیچے، اس نے منڈی جا کر بیچنی ہے۔ آگے لینے والے وہ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار کاشتکار، اس کا ذمہ دار نرسری کا مالک، اس کا ذمہ دار YouTube چینل کا ایڈمن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہی اختیار کرنا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا، یہ تیسری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ آیتیں آپ خود گنتے جانا، یہ 3 آیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، ہاں جی، تو کوئی سود خور ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر دار و مدار ہے، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ہاں، سیدھا سیدھا ہم سود کے کام میں ملوث نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا یا کوئی بھی حرام کا کام ہے، سود ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، کوئی بھی حرام کا کام ہے، ہم سیدھا سیدھا اس میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون کوئی نہیں کرنا، یہ 4تھی آیت۔ رہ گیا معاملہ کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، اور ان کے ساتھ کاشتکاری کے معاملات، مشورے کے معاملات، زراعت کے معاملات، کوئی بھی حلال چیز ہے، خریدنا بیچنا، اس میں مشورہ دینا، یہ درست ہے اور صحیح ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو بٹوارے پر زمین دی۔ اب قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہودی وہ سود پر معاملہ کرتے تھے، قرضہ لینا ہو، دینا ہو، اس طرح بازار اور کاروبار میں کئی معاملات کے اندر یہود سود کا معاملہ کرتے تھے، تو وہ یہودیوں کے سر پر معاملہ ہے۔ اس کے باوجود کہ یہودی سود خور تھے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر نمبر 1 اگر کوئی سودی معیشت چلا رہا ہے اور سودی معیشت کا ایڈمن ہے تو وہ اسرائیل کا اور دنیا کے دیگر خطوں میں موجود یہودی ہے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے انہی یہودیوں کو زمین بٹوارے پر دی، خیبر فتح ہونے، خیبر مفتوح ہونے کے بعد۔ تو اس لیے ایک ایٹم ہے، کاشتکاری ہے، زراعت ہے، پودا ہے، اس سلسلے میں اگر ہم سے یہودی بھی مشورہ مانگتا ہے، جبکہ اس بھائی کے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کسی چینل پر یا رائے اعظم کے چینل پر یہ لوگ یہودی بیٹھے ہیں، چینل عام ہے، اس میں 22,000 کے اوپر جو ہے وہ سبسکرائبر ہیں، یا کوئی بھی شخص ہے،
ہم سے اگر کسی حلال کام میں فی نفس ہی وہ کام حلال ہے، وہ مشورہ مانگے، وہ سہولت مانگے، ہم دیں گے، اور ہم اس میں کاروبار کرتے ہوئے اپنے مشورے پر، اپنی چیز کے بیچنے پر پیسہ لینے کے بھی پوری طرح حقدار ہوں گے۔ اب پودا ہے، اگر وہ حلال کا پودا ہے تو وہ یہودی ہم سے خریدے یا مسلمان ہم سے خریدے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، گندم ہے، رائے اعظم علی بھائی گندم کاشت کرتا ہے، اب بازار کے اندر یا اس کی زمین پہ آ کر یہودی اگر آ کر گندم خریدے، یا مسلمان آ کر گندم خریدے، یا ہندو آ کر گندم خریدے، اس گندم کا خریدار ٹرمپ ہو یا نریندر مودی ہو، اگر کاشتکار اور زمیندار یہودی اور عیسائی کو بھی گندم، چاول، کپاس بیچتا ہے، یا کاشتکاری کے معاملے میں یا دنیا کے کسی بھی صحیح کام کے معاملے میں مشورہ دیتا ہے، تو وہ اس کی کمائی حلال ہے، اس کی کمائی حلال ہوگی۔ یہ صرف تقوی کا ہیضہ ہوا یا تقوی اوور لوڈ ہو گیا، اور اوور لوڈنگ جو ہے وہ نقصان دہ ہے کسی چیز کے اندر بھی ہو۔ بھائی نے کہا کہ تصویر حرام ہے، تو جی تصویر کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، الا یہ کہ کہیں پر مجبوری ہو، عذر ہو معقول، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ تصویر جو ہے وہ غیر ذی روح کی ہو، یعنی بے جان چیزوں کی تصویر ہو۔ درخت ہے، پودا ہے، پھر اس میں الاؤڈ ہے، اس میں 100% درست ہے، غیر ذی روح جاندار کی تصویر نہ ہو، یا یہ کہ نچلا دھڑ تو ہے مگر اوپر فیس کی تصویر موجود نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے اور درست ہے۔ اچھا جی، آگے یہ بھائی کہتے ہیں گجرانوالہ سے، جو بندے سود کا معاملہ کرتے ہیں ان کی رہنمائی کرنا۔ میں نے بتا دیا، ہمارا کام ہے کہ ہم جس چیز میں رہنمائی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں درست ہے۔ ایک کاشتکار ہم سے مشورہ لیتا ہے، زمیندار سے، کوئی بھی زمیندار ہے، یا ہم مثال لے لیں رائے اعظم علی کی کہ گندم کیسے لگانی ہے، کتنا کب پانی دینا ہے، کون سی کھاد لگانی ہے، اور ٹڈیوں اور سنڈیوں اور کیڑوں اور مکوڑوں کے لیے کب کتنا کون سا سپرے کرنا ہے۔ اور مجھے جو بتایا رائے اعظم علی نے کہ وہ پودا بیچتے ہیں اور اپنے چینل پر پبلسٹی کرتے ہیں، کاشتکاروں کو مشورہ دیتے ہیں، تو یہ کام اپنے آپ میں درست ہیں۔ وہ جو کرتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم جو چیز دے رہے ہیں، ہم جو مشورہ دے رہے ہیں وہ بغیر سود کے ہے، بغیر حرام کے ہے، اس لیے درست۔ اس بھائی نے کہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں، جب عالم نہیں ہوں میرے بھائی تو علماء سے رہنمائی لو۔ آپ نے تو علماء سے رہنمائی لینے کی بجائے خود عالم ہو کر، یعنی اپنے آپ کو عالم باور کروا کر، یا ایک عالمانہ انداز کے اندر آپ نے پوری طرح ایک فتویٰ ٹھوک دیا، فتویٰ لگا دیا۔ جب آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، جب آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ خود اپنے ان اشکالات پر علماء کے پاس پہنچتے اور ان سے جا کر اس معاملے میں آپ سوال کرتے اور جواب لیتے، 1 کے پاس، 2 کے پاس، 10 کے پاس۔ جبکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں، آپ کی وائسیں، آپ کی گفتگو ایسا کہ گویا کہ مفتی اعظم بات کر رہا ہے، جبکہ آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر کہا کہ کسائی سے گوشت، ایک جگہ پر 4 کسائی ہیں، 3 کسائیوں کا معاملہ حرام پر ہے، تو جی ہم وہاں سے گوشت لیں گے جو مشکوک نہ ہوگا، جو کنفرم ہوگا۔ اگر آپ کی لاجک کو استعمال کریں تو امریکہ یا برطانیہ یا یورپ میں رہنے والے تو جب تک یورپ میں رہیں وہ تو گوشت کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں سور بھی چلتا ہے، چائنا کے رہنے والے بھی یہی معاملہ ہوگا، وہاں جناب کتے بھی ذبح کیے جاتے ہیں اور ہر حرام چیز، اور اسی کے ساتھ گائے بھی ہوتی ہے اور بکرا بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو کنفرم ہو اور شک سے پاک کسائی ہو تو وہاں آپ جائیں اور بسم اللہ پر کر آپ وہاں سے گوشت لیں۔ یہ کسائی اور گوشت والا معاملہ بھی
تقوی کی اوور لوڈنگ پر جانا ہے۔ آپ اس بھائی نے گجرانوالہ سے کہا کہ یوٹیوب پر جانا ہی جائز نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کا استعمال ہی حرام ہے، اور اس کے لیے آپ نے مثالیں دی ہیں۔ مثال آپ نے دی کہ اگر ہم یوٹیوب پر جاتے ہیں، بالفرض میں جاتا ہوں اپنے چینل کے لیے، میں یوٹیوب پر جاتا ہوں، تو یوٹیوب پر میں جاتا ہوں تو آگے بری چیزیں نظر آتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میں رائے اعظم علی بھائی کے چینل پر جاتا ہوں، اگر میں کاشتکار ہوں، وہاں سے رہنمائی لینی ہے یا پودا لینا ہے، یا ویسے میں نے رائے اعظم علی کے چینل کا وزٹ کرنا ہے، تو اس بھائی کا کہنا یہ ہے کہ راستے میں آپ کو بہت ساری بری چیزیں بھی نظر آئیں گی، کہیں پر جناب کوئی ویڈیو موجود ہوگی، کہیں پر کوئی ویڈیو موجود ہوگی، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بھائی کہتا ہے کہ یوٹیوب کا استعمال جائز نہیں، یوٹیوب پر جانا جائز نہیں، اور یوٹیوب کا استعمال حرام ہے۔ میرے بھائی یہ بھی تقوی کی اوور لوڈنگ ہے، معذرت کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ پھر اگر آپ کے فتوے کو دیکھا جائے تو ہم گھر میں ہی رہ جائیں، اگر آپ کے فتوے کو دیکھا جائے تو میل بھی اور فیمیل بھی اور شی میل بھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بلکہ آگے کو بھی چھوڑ دیں، آپ کے اصول مطابق تو صرف وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ حکم فیمیل کے لیے ہے، خواتین اسلام کے لیے۔ آپ کی لاجک اور آپ کی تقوی کی اوور لوڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے تو میل بھی، فیمیل بھی، شی میل بھی گھر میں ٹک کر رہ جائے۔ یوٹیوب پر آپ نے جو بات کہی، کیا یہی بات آپ کے گھر کے دروازے کے باہر موجود نہیں ہے؟ گلی محلے کے اندر بے پردہ عورتیں موجود ہیں، گلی محلے کے اندر میوزک موسیقی بھی موجود ہے نا؟ جب آپ بازار جاتے ہیں یہی چیزیں بدرجہ اولا موجود ہیں۔ پھر ایسے بھائی کو چاہیے کہ وہ گجرانوالہ سے نکل کر، معذرت کے ساتھ آپ میرے پیارے بھائی ہیں، ہاں جی، آپ گجرانوالہ سے نکل کر چھانگا مانگا کے جنگل میں پہنچ جائیں۔ جب ہم بازار جاتے ہیں وہاں ہمیں ایک نہیں 20 بے پردہ عورتوں سے سامنا ہوتا ہے۔ جب وہاں بازار جاتے ہیں وہاں میوزک بھی سننا پڑتا ہے، موسیقی سننی پڑتی ہے، اور چاہے ہم بازار میں جا رہے ہیں یا ہم ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، آپ کو گجرانوالہ سے سیالکوٹ سے لاہور آنا ہے، تو راستے میں جب آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں، گانا ہے، میوزک ہے، گاڑیوں کے اندر فلم اور ڈرامے موجود ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ اپنے گھر سے باہر مت نکلیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے پڑوسیوں کے ہاں شادی ہے، وہاں میوزک اور موسیقی ہے، تو پھر مشورہ یہ ہوگا تقوی کی اوور لوڈنگ میں کہ ایسا بندہ پھر اپنے گھر اور علاقے سے نکل کر چھانگا مانگا کے جنگلات میں پہنچ جائے۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ چلو آپ کے قریب پڑے گا، نہیں تو پھر افغانستان کے تورا بورا میں۔ تو اس لیے میرے بھائی یوٹیوب کے استعمال کو حرام یا ناجائز بتاتے ہوئے یہ ضرور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہی معاملہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں بھی، اور آپ کے بازار میں تو ہے ہی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم فتویٰ لگائیں یوٹیوب حرام یا اس کا استعمال ناجائز۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور قرآن مجید نے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ 7ویں اور 8ویں آیت ہو گئی ہے نا؟ یہ ہے اس کا حل۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نظریں جھکا کے رکھیں۔ آپ کے ہاتھ میں انگلی موجود ہے، بھائی جلدی جلدی انگلی چلاؤ، اپنے مقصد کے چینل پر پہنچو، آپ مت رکو بیچ میں۔ بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں پہلی نظر معاف ہے نا، ہیں جی، پہلی نظر ہمیں معاف ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں رائے اعظم علی بھائی کے چینل پر۔ اب انگلی لگاتے لگاتے ایک ایک نظر کرتے ہوئے مختلف عورتوں پر نظر ہو گئی، تو وہ علیحدہ علیحدہ عورتیں ہیں، ہر ایک نظر معاف ہے۔ آپ کو گناہ تب ہوگا کہ جب وہاں آپ بریک لگا لیں گے۔ یہی معاملہ جو یوٹیوب پر ہے وہی معاملہ بازار میں ہے، بے پردہ عورتوں کی بھرمار ہے، تنگ کپڑے پہننے والی، باریک کپڑے پہننے والی، کپڑے پہن کر
ننگی عورتیں، یہ مثال آپ کے بازار کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یوٹیوب کا استعمال اپنی جگہ پر درست ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو اچھا استعمال کرتے ہو یا کہ برا استعمال کرتے ہو۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ جی آپ کے سارے اشکالات کا سوال یہاں جواب ہو گیا۔ ایک معاملہ کہ جب ایک آدمی یوٹیوب پر چینل بنا لیتا ہے اور اس کا چینل آمدنی دینا شروع کر دیتا ہے تو ویڈیوز کے اوپر ایڈ لگتے ہیں، اشتہارات لگتے ہیں۔ تو بھائی میرے، وہ یوٹیوب اس چینل کا ایڈمن وہ اشتہارات نہیں لگوا رہا ہوتا، وہ کمپنی اپنے آپ اشتہار لگاتی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں کسی بری چیز کا، مثال کے طور پر اگر کسی ویڈیو کے اوپر ایسا ایڈ لگ گیا، اشتہار لگ گیا کہ جو کہ لاہور بازار حسن کا ایڈریس بتا رہا ہے، تو میرے بھائی اپنی کمائی میں سے اتنا حساب چھوڑ دیں، یا ایک محتاط اندازہ کرتے ہوئے آپ کو اگر 1000 آمدنی ہوئی ہے تو اس میں سے آپ 700 چھوڑ دیں، 300 کسی غریب کو دے دیں، کہ وہ اپنے پاس مت لیں کہ وہ پیسہ اگر کوئی غلط ایڈ لگا ہے اور اس سے آمدنی ہوئی ہے تو وہ آپ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ باقی نہ یوٹیوب کا استعمال حرام ہے نہ ایسا کچھ ہے۔ جیسے بازار جانا حرام نہیں ہے، اسی طرح یوٹیوب پر جانا بھی حرام نہیں ہے۔ اب آپ کا مقصد ہے، آپ کو بیگم نے بھیجا کہ جاؤ آلو گوبھی ٹماٹر کریلا لے کر آؤ، آپ جا رہے ہیں اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ بازار جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ نئی سی نئی عورت کو تکوں گا، دیکھوں گا، تو پھر آپ کا بازار جانا حرام۔ اسی کام کے لیے اگر کوئی یوٹیوب پر آئے گا یا کرے گا تو وہ حرام کرے گا۔ لیکن جس طرح بازار بندہ جاتا ہے، آپ کو آپ کی بیگم بیچتی ہے آلو ٹماٹر گوبھی کریلے کے لیے، تو بازار جانا آپ کا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اپنے اچھے مقصد کے لیے چینل بناتے ہیں یا یوٹیوب پر آتے ہیں یا چینلز کا وزٹ کرتے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر یوٹیوب حرام نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔